لی۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے، غلبہ سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسا کہ نبیوں کا رسولوں کا منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، مطلب یہ کہ دلائل ایسے ہونے چاہیے جن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ اس کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھوں سے کر دیتا ہے۔ اور یہ تخم ریزی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی، اور 1908 میں آپ کی وفات کے بعد جب خلافت کا نظام جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان ترقیات کو بند نہیں کیا، بلکہ ہر دور خلافت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو یہ ترقیات مل رہی ہیں۔ دشمن روکیں بھی ڈال رہا ہے، دشمن ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، حکومتیں بھی ٹکر لینے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اب دنیا کے ہر کونے میں مختلف ذرائع سے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تکبیر! خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر! حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے، دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیں، مگر وہ روز بروز ترقی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی، یعنی خدا تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت ایک دام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ اور حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں، عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ بس آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں کامیاب ہوں گا، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گا، اور دنیا دیکھ لے گی کہ آخر میں ہی کامیاب ہوں گا۔ جماعت احمدیہ کی گزشتہ 136 سالہ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے وعدوں کے مطابق ترقیاں ہی ترقیاں دیتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری بھی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اس ترقی کا حصہ بننے کے لیے اپنے فرض ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا، اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو، خواہ حقوق و لباس کے متعلق ہو، اس سے بچو، ہر بدی سے بچنا ضروری ہے۔ ایک جگہ آپ نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کرے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی، اور وہ ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے، تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور وہ بدبختی اسے جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا،
مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے، وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے، ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی اور آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے، اور ہم ہر روز اس دعوے کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مختلف حالات میں مدد اور تائید و نصرت فرماتا ہے، اور باوجود ان آزمائشوں کے جو لوگ سچائی پر قائم ہیں ان پر اپنے فضلوں کی ایسی بارش فرماتا ہے کہ ان کے ایمانوں کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر آگے سے آگے قدم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی نشانیاں اور آثار بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ دنیا میں جس طرح جماعت پھیل رہی ہے، یہ کسی جھوٹے کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت دلیل ہے۔ بس اس بات پر زور دیں، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار دعائیں ہیں، دعاؤں کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے، اور جب ہم دعاؤں کی طرف توجہ دیں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، اور نمازوں کی ادائیگی کی کوشش کرو۔ جب ہم ان سب چیزوں کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضلوں کا وارث بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ حق ادا کرنے والے ہوں اور اپنی زندگیوں میں جماعت احمدیہ کی ترقی کے نظارے دیکھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیوں پر قائم ہوں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں، اپنے ایمانوں میں ترقی کرتے چلے جانے والے ہوں۔ آمین۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔